جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کے اس باوقار پروگرام کے صدر محترم جامعۃ القراءات کفلتہ کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل بسم اللہ صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما شہر کے معزز علماء کرام، بزرگوں اور عزیز بچوں، اس پروگرام کے تعلق سے جو بنیادی باتیں آج کی اس مجلس میں رکھنی چاہیے تھی، اسے ہمارے استاد زادے میرے بھائی مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے رکھی. پہلی بات کہ اس پروگرام کو نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کی نسبت، کسی بھی چیز کی قیمت اس کی نسبت سے ہوتی. ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، زمین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اس کا نصیب ہے کہ اسے اللہ پاک نے مسجد کے لیے منتخب کیا. زمین اس کے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، لیکن مسجد کا جو مقام ہے، جو قدر و منزلت ہے کہ اسے اللہ سے نسبت ہے، اسے مسجد کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اس کے لیے مخصوص مسائل ہیں. یہ صرف نسبت کی وجہ سے، ورنہ زمین زمین ہوتی ہے. ظاہر بات ہے زمین ہونے کے اعتبار سے اس میں مزید کوئی خوبی نہیں، لیکن نسبت کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے اور اس کا ایک مقام ہے. اس کے لیے مخصوص مسائل. اس لیے میں اس ادارے کے ذمہ داران اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں شاید یہ پہلا مسابقہ ہے، اس پہلے مسابقے کے لیے انہوں نے جو عنوان منتخب کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت. سیرت تو جو ہے وہ ہے، دنیا کی کوئی شخصیت سیرت میں ہمارے آقا کی برابری نہیں کر سکتی. انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محترم، لیکن کسی نبی کا ایسا تذکرہ، اس کی زندگی کے وہ گوشے جو جلی ہیں وہ تو ہیں، جو خفی ہیں یعنی گھریلو زندگی وہ بھی سب کے سامنے. زندگی کا کوئی گوشہ دنیا والوں سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے.
اس طرح کی تاریخ اور سیرت دنیا کی کسی شخصیت کی نہیں ملتی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور سورت کے تعلق سے بھی آپ نے تقریر سنی، ہمارے بچوں نے کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جیسی صورت عطا کی، دنیا میں اس کی مثال نہیں، اس کا بدل نہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ آپ جیسی شخصیت نہ آپ سے پہلے تھی، نہ قیامت تک آپ کے بعد آئے گی۔ اور پھر میں نے جو بات کہی کہ نسبت کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے، آج اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ پہلا مسابقہ اور اس میں عنوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ دوسری بات، یہ ادارہ الحمدللہ کافی دنوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ اس ادارے کی خوش قسمتی کہیے یا قاری محمد اسماعیل بسم اللہ صاحب کی خوش قسمتی کہیے کہ اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا۔ قاری صاحب کے اندر بے انتہا انتظامی صلاحیت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علموں میں بہت بلند مقام رکھتا ہے، عمل میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن انتظامی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے انتظامی صلاحیت چاہیے، اور یہ چیز بدرجہ اتم قاری صاحب کے اندر موجود ہے۔ میں مالیگاؤں والوں کی طرف سے قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کی سرپرستی اور ذمہ داری قبول کی۔ مالیگاؤں کے لوگوں کی ایک زمانے سے یہ خواہش تھی، اور بارہا انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ آپ گجرات کے پڑھے ہوئے ہو، گجرات کے طرز پر کوئی ادارہ مالیگاؤں میں قائم کرو، جیسے ڈابھیل ہے، کفلیتا ہے، ترکیسر ہے، انکلیشور ہے، بھڑوچ ہے، اور بھی اپنے صورت راندیر ہے۔ بڑے بڑے ادارے ہیں، اور الحمدللہ اپنی ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے باطنی خوبیاں بھی اس ادارے کو عطا کی۔ عمارت تو بن سکتی، بڑی بڑی عمارتیں بن سکتی ہیں، لیکن مدرسے کے قیام کا جو صحیح مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ مالیگاؤں میں مدارس ہیں الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے ایسے ادارے قائم کیے جن اداروں کا فیض مہاراشٹر ہی نہیں پورے ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پورے مہاراشٹر کے اندر مالیگاؤں کو مدارس اور مکاتب کے عنوان سے جو شرف اولیت حاصل ہے وہ مہاراشٹر کے کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیں کہ مالیگاؤں کو اللہ نے یہ خوبی عطا کی۔ مالیگاؤں کے ہمارے اکابرین علماء کرام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ دختران ملت کے لیے جو ادارہ قائم کیا جامعۃ الصالحات، ایک وقت تھا دنیا میں زمانے قریب میں وجود میں آنے والا لڑکیوں کا تعلیمی ادارہ جامعۃ الصالحات تھا۔ کوئی ادارہ ہندوستان میں نہیں تھا کہ لڑکیوں کو دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا بھی علم دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین علماء نے جامعۃ الصالحات کا قیام عمل میں لایا۔ دنیا کے 40 ملکوں کی لڑکیاں یہاں پڑھتی تھیں، اور اس ادارے کی وجہ سے مالیگاؤں کو پوری دنیا میں شہرت ملی، لوگ مالیگاؤں کو جاننے اور پہچاننے لگے۔ تو مالیگاؤں اپنی خدمات میں پیچھے نہیں ہے، لیکن لوگوں کی خواہش تھی کہ گجرات کے طرز پر ایک ادارہ یہاں ہونا چاہیے جس کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے مالیگاؤں کو مزید نام اور مزید شہرت ملے۔ میں قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب کا مالیگاؤں والوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہنچایا۔ اس ادارے کے ذمہ داران نے قاری صاحب کو یہ ادارہ تعلیم و تربیت کے لیے سپرد کر دیا
کہ آپ اس ادارے کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے نونہالوں کو اور ہمارے مستقبل یعنی ہمارے بچوں کو جو ہے دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ آج دنیاوی تعلیم جو ہے روزگار کا ذریعہ ہے۔ کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنتا ہے تو اس لیے بنتا ہے کہ اس کو روزگار ملے گا، نوکری ملے گی۔ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے کے لیے نہ ان کی اور نہ ان کے ماں باپ کی کسی کی نیت نہیں ہوتی کہ ہم یہ کریں گے تو ہم کو جنت ملے گی، لیکن مدارس کے قیام کا مقصد ہی الگ ہے۔ یہ ادارے اس لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ ملت اسلامیہ میں کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو صحیح مذہب مل سکے، اللہ کی پہچان مل سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مل سکے، اور پھر ہماری مسجدوں کو امام ملے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے افراد ملے۔ مدارس کے قیام کا مقصد یہ، ہم یہاں بچوں کو لاتے ہیں، بچوں کو رکھتے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تربیت اصل ہے۔ آپ دیکھو، عمارت ایک، استاذ ایک، نصاب ایک، جماعت ایک، لیکن اس کے بعد صلاحیتیں بچوں کی مختلف ہوتی ہیں، تو ان صلاحیتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی علم و عمل کے اعتبار سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تربیت کے اعتبار سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں نہیں پیدا ہوتی، تو اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ کوشش تو یکساں ہوتی ہے۔ آج اس ادارے کے اندر بچوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کے خوشی، اور اللہ کے رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ جن امیدوں کے ساتھ، توقعات کے ساتھ ادارے کے ذمہ داران نے قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب کو دعوت دی، ملاقات کی، اور پھر اس ادارے کی سرپرستی انہیں عطا کی، اب انشاءاللہ یہ ادارہ روز افزوں ترقی کرے گا۔ تقریر سن کر کے اندازہ ہوا کہ اساتذہ کرام نے کافی محنت کی، اور اس تعلق سے جو بات کہنی تھی مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے کہی ہے، سیرت یہ وہ سدا بہار عنوان ہے کہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اگر کسی شخص کو اچھا مقرر بننا ہے تو اسے سیرت سے ہی آغاز کرنا چاہیے، سیرت سے، اس لیے کہ اس میں آپ کو مضامین اتنے ملیں گے کہ جس گوشے کو آپ لینا چاہو گے آپ لے سکتے ہو، آپ کو تمام تر مواد مل جائیں گے اور مؤثر مواد ملے گی، یعنی آپ کی بات جو سنے گا متاثر ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے، ہمارے آقا ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور ان سے ہمیں جو نسبت ہے، جو محبت ہے، جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے آپ کی سیرت پر جو گفتگو کی جاتی ہے آدمی دل سے کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ جن بچوں نے تقریریں کی، بہت اچھی تقریریں کی، اچھی تیاری کی، اچھی تیاری اساتذہ نے کروائی، اور اب اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ سلسلہ دراز رہنا چاہیے۔ یہ آپ کی تقریر آخری تقریر نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے، شروعات ہے۔ آپ محنت کرو گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھاؤ گے انشاءاللہ، اور نکھار آئے گا۔ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں ان کو بھی، اور آپ سبھی جو موجود ہیں سبھی لوگوں کے لیے۔ ہمارے جو جج صاحبان تھے اس میں انہوں نے، ایک جج صاحب نے اپنا تاثر پیش کرتے ہوئے بہت قیمتی بات کہی، یہ کہ اتباع کے لیے محبت ضروری ہے۔ ہم کس کے پیچھے چلیں گے، کس کی اتباع اور پیروی کریں گے، کس کی بات مانیں گے؟ اتباع اگر کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں اتباع کے لیے وہ ذات چاہیے جس سے ہم کو محبت ہو، اور محبت کے لیے تعارف چاہیے کہ ہم اپنے آقا کو، اپنے نبی و رسول کو پہچانیں، ان کی عظمت کا، ان کے مقام کا ہمیں اندازہ ہو، ہمارا دل ان کی محبت سے لبریز ہو۔
یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سیرت کی کتاب پڑھیں گے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجدوں کے امام، ہمارے ساتھ رہنے والے علماء، مدارس دینیہ سے فارغ طلباء، حفظ کی تکمیل کرنے والے طلباء اور عام مسلمان بہت کم مشکل سے ایسے ملتے ہیں جنہوں نے سیرت کی کوئی معتبر مستند کتاب از اول تا آخر پڑھی۔ ابھی اگر میں سوال کروں گا کہ چلو ایمانداری کے ساتھ آدمی ہاتھ اٹھائے اور یہ بتائے کہ اس نے سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر بالاستیعاب توجہ کے ساتھ پڑھی ہے، بہت کم لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے۔ اس لیے میں اپنے طلباء سے، بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سیرت کو پڑھو، چھوٹی کتاب پڑھو، بڑی کتاب پڑھو، تحقیقی کتاب پڑھو۔ آپ پڑھو گے تو پڑھنے کے بعد اپنے نبی کا تعارف ملے گا، اور جب تعارف ہوگا تو آپ کو محبت ہوگی، اور جب محبت آپ کو مل جائے گی تو آپ کو اتباع کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے نبی کا تعارف نہیں کرا سکے، اس لیے کہ ہم کوئی تعارف نہیں۔ دنیا والوں کو ہم کیا پہچان کرائیں گے، کیا تعارف کرائیں گے؟ اپنے نبی اور اپنے آقا کو ہم ہی نہیں پہچانتے، ہم نے ان کی سیرت پڑھی نہیں، ہم جانتے نہیں۔ 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، کسی مقرر کی گھنٹہ آدھے گھنٹے کی تقریر سن کر کے ہمیں صحیح تعارف نہیں ملتا۔ مالیگاؤں شہر میں ایک ہائی اسکول کے اندر ٹیچروں کا انٹرویو ہو رہا تھا۔ پڑھانے والے، انٹرویو دینے کے لیے آنے والے جو ٹیچر تھے وہ مسلمان تھے۔ اب ظاہر بات ہے ٹیچر بننے کے لیے آئے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ عمر کیا ہوگی۔ انٹرویو لینے والوں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ تو انٹرویو دینے کے لیے آنے والے ٹیچر نے کہا کہ وہ حضور کی والدہ تھی۔ آپ اندازہ کرو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارے بچوں کو پڑھائے گا، اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی کیا تھی۔ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ مدارس میں اپنے اساتذہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں آپ تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، تربیت کی بھی فکر کریں۔ اصل تربیت ہے۔ اگر آپ کے یہاں آپ کے ادارے کا پڑھا ہوا بچہ تعلیم میں کمزور بھی ہوگا، لیکن اگر اس کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی تو وہ جہاں جائے گا لوگوں کے لیے کارآمد اور مفید رہے گا، اور آپ کے ادارے کا ایک بہترین تعارف ہوگا۔ اور اگر تربیت نہیں ہے تو پھر تعلیم سے آدمی میں تعلی آتی ہے، تکبر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ وہ ادارے کا خیال رکھتا ہے، نہ ادارے سے متعلق لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ تربیت ہونی چاہیے، اور تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بڑھ کر کے کوئی دوسری چیز ہمارے پاس نہیں۔ میں قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ سیرت کے عنوان سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت پر اگر کچھ لکھا جائے، سیرت پر کچھ کہا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات حاصل ہوتی۔ اور ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دنیا کی بہت مشہور ربائی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، بار بار ہم نے اسی کو، ابھی مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب نے اردو، فارسی اور کئی طریقے سے، ایک بچے نے بھی اپنی تقریر میں بات پیش کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں اس ربائی کو ذکر کیا ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ بات کہی کہ جب انہوں نے یہ ربائی کہنا چاہی تو 3 مصرے بن گئے تھے، بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع کشف الدجی بجمالہ، تیسرا مصرع حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع نہیں بن رہا تھا۔
جو شاعر ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی شعر کی تخلیق کہو یا شعر کہنا کہو کتنا بسا اوقات بہت آسان ہوتا ہے اور بسا اوقات بہت مشکل ہوتا ہے مضمون کے اعتبار سے۔ سیرت پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 مصرے کہہ لیے، چوتھا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی ادھیڑ بن میں غور و فکر میں رہے، کب رات میں آنکھ لگی پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 3 مصرے کہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع آپ کہو صلو علیہ وآلہ۔ یہ چوتھا مصرع جو ہے یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین۔ آپ اندازہ کریں کہ درود پاک پڑھنا اللہ کا حکم تو ہے، ہمارے آقا کی منشا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے، اور یہی اس میں تلقین ہے صلو علیہ وآلہ، کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر درود بھیجو۔ آج ہم لوگ اس سے بھی غافل ہیں، دنیا بھر کے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن سب سے مؤثر ذریعہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کی کثرت ہے۔ اس لیے ہمارے مسائل کا حل بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آج کے اس کامیاب پروگرام کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اس ادارے کے ذمہ دار قاری اسماعیل صاحب، مالیگاؤں کے دیگر ذمہ داران، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور مالیگاؤں کے لیے اور اس علاقے کے لیے اس ادارے کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ah